السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، کیا حال چال ہے؟ آئی ہوپ کہ سارے دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جاپان کے اوپر۔ جاپان ایک ایسی کنٹری ہے جو کہ بہت ہی تھوڑے ٹائم میں بہت زیادہ ترقی حاصل کر چکی ہے۔ جاپان کی کرنسی ین ہے اور جاپان کی ایمبیسی پاکستان میں 4 سال سے بند تھی، جو کہ ریسنٹلی ابھی اوپن ہوئی ہیں کچھ دن پہلے، اور وہ بہت سارے لوگوں کو ویزاز پرووائڈ کر چکی ہے، اور اس کی ویزا ریشو جو ہے پاکستان میں وہ فی الحال بہت اچھی جا رہی ہے۔ ڈیئر فرینڈز، کووڈ کی وجہ سے جاپان نے اپنی کنٹری کو بند کر لیا تھا، جس وجہ سے نہ تو کوئی لوگ جاپان ٹریول کر پا رہے تھے، اور جس کی وجہ سے نہ لوگ جاپان سے کسی اور کنٹری ٹریول کر پا رہے تھے۔ اور اب یہ پاکستانی نیشنلز کے لیے خوشخبری ہے کہ جاپان ایمبیسی دوبارہ پاکستان میں بحال ہو چکی ہے اور ویزاز پاکستانیوں کو دے رہی ہے، اور ان کی جو ویزا سروس ہے وہ 5 سے 7 دن ہے، جس میں یہ آپ کو ویزا دیتے ہیں۔ ڈیئر فرینڈز، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جاپان ایمبیسی کون سا ویزاز پرووائڈ کر رہی ہے۔ جاپان ایمبیسی ٹورسٹ ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا اور ورک ویزا، اور اس کے علاوہ بزنس ویزا پرووائڈ کر رہی ہے پاکستانی نیشنلز کو۔ اور اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں ٹورسٹ ویزا لینے کے لیے جاپان کا، ہم کون سے ڈاکومنٹ لگا کر ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈیئر فرینڈز، اس کے لیے ہم آپ کو اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پر لے کے جاتے ہیں، جہاں پر ہم آپ کو A to Z سارا کچھ بتائیں گے کہ کون سے ڈاکومنٹ کہاں سے اور کیسے آپ حاصل کر کے بآسانی جاپان کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں میرے کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر۔ ویورز، ہم آ چکے ہیں اپنے کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر۔ سب سے پہلے آپ کو آپ کا کرنٹ پاسپورٹ چاہیے، جس کے 2 صفحے بلینک یعنی خالی ہونے چاہیے، اور جس کی ویلیڈیٹی 8 منتھ تک ہونی لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی پرانے پاسپورٹ ہیں جو ایکسپائر ہو چکے ہیں، وہ ریکوائرڈ ہیں کہ آپ جب ایمبیسی میں جائیں تو ان سب پاسپورٹوں کو ساتھ اٹیچ کر کے لے کے جائیں۔ اس کے بعد آپ کا اوریجنل نیشنل ID کارڈ کی ایک کاپی بھی ساتھ اٹیچ ہوگی۔ اس کے بعد آپ کا بے فارم فوٹو کاپی، یعنی کہ بے فارم کی ایک عدد فوٹو کاپی بھی لگے گی۔ اس کے بعد 4 فوٹو 3.5 cm x 4.5 cm تک کی ہونی چاہیے، اور یہ وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہونا لازمی ہے۔ اور جس بھی بندے نے ویزا اپلائی کرنا ہے اس کی یہ تصویریں 3 منتھ سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے، اور اس بندے کا فیس کلیئر ہی نظر آنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ہوٹل بکنگ کی طرف۔ آپ کو ہوٹل بکنگ چاہیے، اور یہ پیڈ نہیں چاہیے، یہ جسٹ عام سی کسی بھی ہوٹل بکنگ سے اٹھا لیں، یا travago.com ہے، وہاں سے بھی آپ بغیر پیسوں کے پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریٹرن ایئر ٹکٹ کی بکنگ چاہیے، یہ بھی آپ کو کنفرم نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ کی طرف۔ آپ کو پرنٹ اوریجنل پرسنل بینک اکاؤنٹ 6 منتھ اسٹیٹمنٹ چاہیے، یعنی کہ اس کی 6 ماہ تک کی آپ کو اسٹیٹمنٹ چاہیے جس بھی آپ کا بینک میں اکاؤنٹ ہے، اور اسی بینک سے آپ کو مینٹیننس لیٹر بھی ملے گا جو کہ ساتھ لگانا ضروری ہے، جس پر آپ کا نام، آپ کا اکاؤنٹ اور آپ کا بیہیویئر، اور کب سے کب تک آپ کا اکاؤنٹ اس بینک میں چلا ہے، اور کتنے کرنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، سارا کچھ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ویورز ہم نیچے آتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ پر پرسن ٹریولنگ فار پاکستان ٹو جاپان 3 لاکھ روپیہ، یعنی کہ PKR 3 لاکھ روپیہ ایک آدمی کے پاس ہونا لازمی ہے۔
اس کے بینک اکاؤنٹ میں جب وہ بندہ ٹریول کرے پاکستان سے جاپان، اور جب آپ ایمبیسی میں اپلائی کریں ویزا، تو کم سے کم میں تو آپ کو یہی پریفر کروں گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 6 سے 7 لاکھ روپیہ ہونا ضروری ہے۔ ویورز، ہم اب بات کرنے جا رہے ہیں امپلائے اور سیلف امپلائڈ کے اوپر، یعنی کہ جو لوگ جاب وغیرہ کرتے ہیں اور جو کاروبار کرتے ہیں، اب ان کے لیے کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں۔ جو لوگ جاب وغیرہ کرتے ہیں ان کو لیٹر آف امپلائڈ کی ضرورت ہے، یعنی کہ جو لیٹر کمپنی دے گی انہیں، جہاں پر یہ لکھا ہوگا کہ آپ نے کس وقت سے یہ کمپنی جوائن کی ہے، آپ کا NIC نمبر کیا ہے، آپ کی سیلری کیا ہے، اور آپ کا ادھر جو رینک وغیرہ ہوتا ہے، مینیجر ہیں آپ، سیلز مین ہیں آپ، کیا ہیں، اور اس کمپنی میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے کام کرتے ہوئے، سارا کچھ لکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو کمپنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے گی، اور اس کے علاوہ یہ پرنٹ آن دا کمپنی لیٹر ہیڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ کمپنی کے لیٹر ہیڈ کے اوپر آپ کا یہ سارا بایو ڈیٹا لکھا ہونا لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اوریجنل سیلری سلپ ہونی چاہیے، جس کا ٹوٹل وقت 3 منتھ تک ہونا چاہیے، یعنی کہ 3 منتھ تک پیریڈ اس کا ہونا چاہیے۔ 3 منتھ کی سیلری سلپس آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ انکم ٹیکس ریٹرنز چاہیے پرسنل، یعنی کہ آپ کی جو انکم ٹیکس ہوگی جو آپ پے کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو کسی بھی وکیل سے آپ آرام سے 2-3 ہزار دے کے بنوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزٹنگ بزنس کارڈ، امپلائڈ ID کارڈ کاپی بھی ساتھ لگانا لازمی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں سیلف امپلائڈ کے اوپر، یعنی کہ جو کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے پرسنل انکم ٹیکس ریٹرن آف دا لاسٹ 3 ایئرس، یعنی کہ ان کو 3 سال کی ٹیکس ریٹرن لگانا ضروری ہوگی۔ اس کے علاوہ کمپنی کی جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے وہ بھی 3 سال کی لگانا ساتھ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پرسنل بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بھی لگانا ہے کہ جو 6 منتھ تک ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بینک نیم آف ٹیلی فون، یعنی کہ آپ کو ایک مینٹیننس لیٹر چاہیے اس کے لیے بھی، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جس کے اوپر بینک کا نمبر وغیرہ، آپ کا ڈیٹا وغیرہ، یعنی کہ آپ کا نام وغیرہ، سارا کچھ، کب سے آپ نے ان کا بینک جوائن کیا، کب سے آپ کا اکاؤنٹ ہے ان کے بینک میں، کتنی رقم ہے، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، سارا کچھ وہ اس میں مینشن کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپنی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی آپ کو ساتھ میں لگانا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو بزنس پراپرٹی اور پارٹنر پروف، یعنی کہ آپ کو بزنس کی جو پراپرٹی جہاں پر آپ کا بزنس ہے اس کے جو پراپرٹی کے ڈاکومنٹ ہیں وہ آپ کو ساتھ اٹیچ کرنے ہوں گے، یا آپ کا جو پارٹنر وغیرہ ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ کا مل کے بھائی کام کر رہا ہے یا کوئی بھی آپ کے ساتھ دوسرا شخص کام کر رہا ہے، تو اس کے وہ جو ڈاکومنٹ ہوں گے وہ ساتھ لگانے ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جو لاسٹ نمبر پہ آتا ہے وہ ہے چیمبر آف کامرس کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں لگانا ضروری ہے۔ اور ویورز، یہ تھے ڈاکومنٹس جو آپ لگا کر آرام سے جاپان کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔